سورہ نحل گزشتہ کل کے درس میں ایفائے عہد کے متعلق گفتگو تھی کہ اللہ جل شانہ ہم مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جب کسی کے ساتھ وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا نبھائیں. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. خصوصاً وہ معاہدات جس پہ آپ اللہ تعالیٰ کو ضامن بنائیں، اللہ کی قسمیں کھائیں، اس کو ہرگز نہ توڑیں. اسی کے ساتھ اللہ جل شانہ نے کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا. آیت تھی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. تم میں سے جو مرد ہو یا عورت ہو، عمل صالح ہو اور ایمان ہو، یہ دو چیزیں ہوں تو ہم اس کے لیے دنیا کی زندگی پاکیزہ کر دیں گے، بہترین بنا دیں گے، اور آخرت کا اجر تو ویسے بھی اس سے زیادہ بہتر ہے وہ ہوگا. اور قرآن پاک کی تلاوت جب کریں تو اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ پڑھیں. آج کی جو آیات ہیں اس میں دو طرح کی ہیں. ایک تو مشرکین مکہ کا اعتراض ہے، اور ایک جو ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جا رہا ہے اس مسئلے کا ذکر ہے. پہلے تو یہ کہ قرآن پاک کی جو آیات تھی نزول کے حساب سے 23 سال میں قرآن پاک مکمل ہوا ہے. یہ قرآن پاک اس طرح نازل نہیں ہوا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی کہ وہ تختیوں کی شکل میں ایک ہی وقت میں پوری تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اس پر بنی اسرائیل عمل کرے. اب یہ ساری کتاب ایک مشت ساری جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی گئی. چونکہ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے اس کی ابتدا ہوئی، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس پر اس کی تکمیل ہوئی. تو 23 سال میں مسلمانوں کے حالات میں، ان قوموں میں، اقوام میں اتار چڑھاؤ آتا رہا. ان کے مزاج میں بھی حالات کے اعتبار سے آسمان سے فیصلے اترتے رہے، اور وقتاً فوقتاً کچھ چیزیں تبدیل بھی ہوتی رہی. اب دیکھیں، آپ نے شراب کا حکم پڑھ لیے پیچھے کہ شراب کے احکام تدریجاً نازل ہوئے. شروع میں صحابہ نے پوچھا تو ان کو یہ کہا گیا کہ اس میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، لیکن جو ہے نا وہ دوسرا شر کا پہلو غالب ہے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ بھی ایک نشے کی حالت میں نماز کی طرف مت جاؤ. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جب حکم نازل ہوا تو وہ 7ویں سپارے میں ذکر ہے، اللہ نے کہا فاجتنبوا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے بچو. یہ بالکل یعنی حرمت کا حکم آ گیا. اسی طرح جہاد کا حکم 13 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، ہر قسم کے یہاں پر ان کو آزمائش کا سامنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی تکالیف کا سامنا تھا. پھر ان تکالیف سے بچنے کے لیے صحابہ نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہوا، لیکن جہاد کا حکم نہیں آیا. صبر صبر صبر، مستقل ایمان والوں کو صبر کا حکم آتا رہا کہ آپ جو ہے وہ صبر کرتے رہو. نماز کا حکم دیکھیں، پہلے چھپ کر خفیہ، پھر اعلانیہ کہا کہ آپ نماز پڑھو. تو یعنی ہر حکم تدریجاً نازل ہوا ہے حالات کے مطابق. پھر جب مدینہ میں گئے صحابہ، وہاں پر جہاد کا حکم آیا، تو جہاد کا حکم بھی وہاں پر بھی تدریجاً ہے. شروع میں ہے کہ بھئی جو بندہ آپ پہ ظلم کرے، یہ کہا کہ جتنا ظلم کر رہا ہے اتنا ہی اس کو جزا دے گا، اس کو بدلہ دے گا، اس سے زیادہ نہیں.
اس کے بعد ایک قدم پھر آگے جا کر کہا کہ جیسے سورۃ توبہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس وہاں پر یہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وہ بالکل سورۃ توبہ آخری قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہیں، تو اس میں اللہ جل شانہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ فخذوہم وقصروہم وقعدوا لہم کل مرصد، ان کافروں کے لیے ہر جگہ پہ، ہر مورچے میں، ہر گھات میں بیٹھو اور جہاں کہیں پاؤ اس کو پکڑ کے قتل کر دو، جو آپ کے مقابلے کر رہے ہیں ان لوگوں کو، جہاں پہ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو آپ پر تلوار اٹھائے اور جو آپ پر جتنا ظلم کرے تم جواب دو، نہیں، کھلی پھر چھوٹ دے دی ایمان والوں کو۔ تو آیات، یعنی یہ جو آیات تھی، احکام تھے، تدریجاً نازل ہوتے رہے۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کس قسم کے پیغمبر ہے کہ آج ایک بات کر رہے ہیں، کل بات تبدیل کر رہے ہیں۔ یہی چیز جو ہے یہودیوں نے مکہ میں بھی یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ 16-17 مہینے انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، پھر جو ہے یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس پیغمبر کی تو ایک زبان ہے نہیں ہے، کبھی ایک حکم کہتے ہیں کبھی دوسرا حکم کہتے ہیں۔ تو یہ جو اعتراض تھا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی جو آپ کے سامنے ہے۔ اور آج کل بھی جو ملحد طبقہ ہے، جو قرآن پاک کو اس لیے پڑھتا ہے کہ اس میں ہم اعتراض چیزیں تلاش کریں اعتراضات کی، تو وہ ایک طرف آیت پیش کرتے ہیں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، خود اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلمات کی تبدیلی نہیں ہے، اور یہاں پر کتنے ہی احکام اللہ کے تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلے، احکام، حکم ہے، ان کی تبدیلی نہیں ہے۔ باقی اللہ خود بہتر جانتے ہیں کہ ایک حکم کا وقت کب تک ہے اور کب تک اس حکم کو اٹھا کے پھر دوسرا حکم لے کر آنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، اس کی آسان سی مثال میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی، یہ پہلے سپارہ میں نسخ کا مسئلہ آیا تھا، ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ وہاں پر یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اس کی مثال دی تھی جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک حکیم ہے، ایک بیمار آدمی ہے، تو وہ اس کے جسم کو مد نظر رکھ کر، اس کی بیماری کو مد نظر رکھ کر اس کو دوائی جو ہے وہ بتاتا ہے، پھر کہتا ہے ہفتے بعد 10 دن بعد آپ نے آنا ہے، تو ہفتے 10 دن بعد پھر اس کی نوعیت دیکھتا ہے کہ اب اس کی نوعیت کیفیت کس تک پہنچ گئی ہے، پھر اس کی دوائیاں چینج کرتا ہے۔ تو دوائی چینج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلی دوائیاں اس نے غلط دی تھی، بلکہ اب اس کی حالت جو ہے اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اس کی دوائیاں جو ہے وہ اب پہلی والی اب کرامت نہیں ہے، یا پہلی والی نے جو اپنا اثر دکھانا تھا وہ دکھا دی ہے، اب اس کے بعد اگلی دوائیاں جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوں گی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کے احکام کا طریقہ کار ہے کہ وہ جب امت کی تربیت جس طرح ہوتی گئی، اس طرح احکام اوپر سے اور نازل ہوتے رہے مختلف طریقوں سے۔ اب یہاں کی آیت سامنے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، اور جب ہم تبدیل کر دیتے ہیں کسی آیت کو، مکان آیت، کسی دوسری آیت کی جگہ پہ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، یہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر یہ ہے کہ اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ نازل کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ نہیں جانتے، بے خبری سے ایک آیت پہلے نازل ہوگی اس کو منسوخ کر دی، دوسری بات کر دی، ایسے نہیں ہے، اللہ خوب جانتے جو نازل کر رہے ہیں۔ قالو، جب آیت کی تبدیلی ہوتی ہے، قالو تو یہ کہتے ہیں انما انت مفتر، بے شک آپ گھڑ رہے ہیں، یعنی آپ اپنی طرف سے اس بات کو گھڑ رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ ان کے اس نسخ کے اور تبدیلی کے معاملے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کل کہہ دیجیے اس کے جواب میں، نزلہ روح القدس من ربک، کہ قرآن پاک کو نازل کیا روح القدس، جبریل امین نے، تیرے رب کے ہاں سے، تیرے رب کی جانب سے، بالحق، حق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مضبوط کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لائے، وہدن، اس میں ہدایت ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، مکہ میں ایک لوہار تھا، اس کا نام بلعام نام لکھا جاتا ہے، مفسرین اس کا نام بیان کرتے ہیں کہ اس کا نام بلعام نام تھا۔ وہ پہلے عیسائی تھا، مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا، تو وہ اپنی عیسائیت سے تائب ہو کے مسلمان ہوا، تو دن کا کام کاج ختم کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، شام کو یا رات کو آیا تھا، تو وہ اسلام کے احکام سیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات سیکھتا، قرآن پاک کی جو آیتیں آتی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے. تو جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ جو ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ملک شام کا ہے اور یہاں پر رہائش پذیر ہے، اور یہ شام کو آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے محفل کرتا ہے، انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ شخص جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ قرآن پاک اس سے سیکھتا ہے. نعوذ باللہ، وہی کہتے ہیں کہ وہ غلام، وہ لوہار، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سکھا رہا ہے، اور قرآن پاک رات کو ان سے سیکھتے اور صبح آ کر جو ہے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سیکھ رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ ہمیں خوب پتہ ہے اس مشرکین کے بارے میں. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس شخص سے سیکھ رہے ہیں. ان لوگوں کو تھوڑی عقل کرنی چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تھوڑی عقل دیکھیں کہ وہ تو بندہ اجمی ہے، اس کو تو عربی زبان ہی نہیں آتی، وہ تو یہاں پر عربوں کے درمیان رہ کر عربی زبان سیکھی ہے، وہ فصاحت اور بلاغت تو اس کی عام زبان میں ہی نہیں ہے. چیز ہے کہ وہ قرآن پاک کے معیار کی فصاحت اور بلاغت لے کر آئے. وہ تو یہ پاگل خود جو ہے نا سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو کہ اجمی کی طرف جو ہے یہ بات منسوب کر رہے ہیں. یہ لوگ تو اس سے زیادہ جو ہے اہل علم اور فضیلت والے ہیں، فصاحت اور بلاغت ہے، مادری زبان ان کی عربی ہے. اگر ایک اجمی بندہ قرآن پاک گھڑ سکتا ہے تو یہ تو بطریق اولا قرآن پاک جیسی آیت لے کر آ سکتے ہیں. تو لے آؤ. تم چیلنج تو پہلے بھی دے چکے تھے اللہ تعالیٰ کہ 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، ایک صورت کا کچھ حصہ لے آؤ. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ایک اجمی شخص جو ہے قرآن پاک گھڑ رہا ہے تو آپ بھی لے آؤ پھر. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، انہم یقولون کہ بے شک یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، انما یعلمہ بشر، بے شک اس کو کوئی انسان سکھاتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ، زبان اس شخص کی کہ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں، اعجمی، وہ اس کی زبان تو اجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن پاک کی جو زبان ہے یہ عربی ہے، مبین بالکل واضح، عربی کی فصیح اور بلیغ زبان ہے. تو یہ ایک اجمی بندہ کیسے کہہ رہا ہے؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر یقین نہیں کرتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذابوں کا دردناک. انما یفتر الکذب الذین، بے شک جھوٹ باندھتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور بے شک یہی لوگ ہی جھوٹے ہیں جو اللہ کی پیارے پیغمبر کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. یہ مسئلہ اس سے پہلے 5ویں اور سپارے کے آخر میں 6ٹھے سپارے میں یہ ذکر ہوا تھا. جو مسئلہ اس آیت میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو کلمہ کفر پر مجبور کیا جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ویسے اگر ایک آدمی کو کسی حرام کام پر مجبور کیا جائے، جیسے خنزیر کے کھانے پہ یا کوئی بھی حرام کے اوپر مجبور کیا جائے، تو اس کے لیے حرام کھانے کے لیے اس کو اجازت مل جاتی ہے، اس کو کھا لے تو یہ اس کے لیے بالکل جو ہے وہ حلال ہے. وہ چیز اس کے لیے حالت جبر کے اندر، حالت اکراہ کے اندر وہ اس کے لیے چیز حلال ہو جاتی ہے. اگر ایک آدمی صبر کر لے اور یہ کہے کہ جی مجھے مر جانا پسند ہے لیکن خنزیر نہیں کھاتا، اگر وہ اس حالت میں مارا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ گناہگار ہے، کیونکہ جو چیز اس کے لیے حلال ہو چکی ہے، جائز ہو چکی ہے، تو کیوں اس پہ صبر کر رہا ہے؟ کھا لے، اپنی آپ کو بچا لے. لیکن دوسری طرف جو ہے اگر ایک ایمان والا جیسے ایسے لوگوں میں پھنس گیا ہے کہ اس کو مجبور کر رہے ہیں کلمہ کفر پہ، جیسے کہ ہمارے قریب میں پڑوس میں انڈیا ہے، وہاں پہ اس قسم کی ویڈیو آتی ہے سامنے کہ اس میں مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے درمیان پھنس جاتے ہیں تو ان کو مجبور کرتے ہیں کلمہ کفر کے اوپر. تو اس وقت اللہ جل شانہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ زبان پر کلمہ کفر بول رہے ہیں
اور دل پہ کوئی دل متاثر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ کلمہ کفر کہہ دو۔ لیکن ایک شخص اس کے باوجود وہ کلمہ کفر نہیں کہتا اور وہ شہادت اس کو منظور ہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے مار دو لیکن میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا، تو اس وقت اگر وہ اس حالت میں مارا جائے تو وہ شہید شمار ہوگا، کیونکہ کلمہ کفر کسی حال میں بھی حلال نہیں ہے۔ اس کو رخصت دی گئی ہے لیکن حلت نہیں دی گئی کہ حال میں کلمہ کفر کہہ دے۔ تو اس آیت میں اسی چیز کا ذکر ہے اور ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ جو بندہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اگر راضی خوشی پھر کفر کی طرف جا رہا ہے اور دل بھی اس کا کفر پہ مطمئن ہے تو پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، شدید غصہ ہے۔ وہ بندہ مرتد ہو جائے، ایک کافر ہے ایک مرتد ہے، کافر کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اسلام پیش کریں اس پہ، اگر کافر مسلمان نہیں ہوتا تو اپنے مذہب پہ جیسے چاہے عمل کر لے، ہمیں اس کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کوئی اگر سکھ ہے، ہندو ہے، کوئی اور عیسائی ہے، یہودی ہے، تو وہ رہے اپنے مذہب پہ، لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے اپنا دین ہے، آپ کا مذہب قبول ہو، ہمارے لیے اپنا مذہب ہے، ہم اس کو چھیڑتے نہیں۔ اگر ایک دارالاسلام میں وہ رہتے ہیں تو اس کو یہاں پر مکمل اجازت ہوتی ہے کہ اپنے مذہب پر آپ عمل کرو، لیکن ایک مرتد ہے اسلام لانے کے بعد اور وہ بندہ پھر ارتداد کی طرف چلا گیا، کفر کی طرف، اب اس کا حکم عام کافروں کا نہیں ہے۔ اس کو اگر یہ مرد ہے تو اس کو 3 دن جو ہے وہ اس کو گرفتار کر کے اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو اس کی شبہات جو اشکالات ہیں اس کو پیش آئیں، اس کو دور کیا جائے گا کہ بھئی آپ کو کیا شبہ ہے، کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ اسلام جیسے عظیم نعمت سے آپ منہ ہٹا کے اس دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اگر وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہو رہا تو پھر اس کے قتل کا فیصلہ ہے کہ جو بندہ مرتد ہو جائے 3 دن بعد اس کو قتل کر دو، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اسلام جیسی عظیم نعمت، وہ ماحول اس نے دیکھ لیے پھر بھی دوسری طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ عورت ہے تو قتل کا حکم تو نہیں، لیکن پھر اس کو قید کرنے کا حکم ہے تا وقت کہ وہ دوبارہ اسلام کی طرف آ جائے۔ من کفر باللہ، جو بندہ اللہ کا انکار کرے، من بعد ایمانی ہی، ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرے، اللہ مگر وہ شخص من اکرہ جس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے اوپر، اس سے ہٹ کر، ولیکن من شرح بالکفر، لیکن وہ شخص جس نے من شرح بالکفر صدرا، جس کا سینہ کفر کے لیے بالکل کھل گیا، یعنی دل بھر کے اس نے کفر کیا، فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگ اللہ کے غضب کے مستحق بنتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، علی الآخرہ، آخرت کے بدلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، وَسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پہ، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پہ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ ہی غافل ہیں۔ لا جرم، یقینی بات ہے، انہم فی الآخرۃ، کہ بے شک یہی لوگ آخرت کے اندر ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک تیرے رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کیا، من بعد ما فتنوا، آزمائش کے بعد، جب وہ آزمائش میں مبتلا ہوئے اس کے بعد انہوں نے ایمان لا کے ہجرت کی، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدہا، بے شک تیرے رب اس کے بعد لغفور الرحیم، البتہ معاف کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے۔